بیٹا ہوا ہے؟ بہت بہت مبارک ہو. بیٹا ہو گیا تو تسلی ہو گئی. شام کو باہر نہیں جا سکتی کیونکہ تم ایک لڑکی ہو. زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکوں کو زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. آپ نے یہ ڈائلاگ ضرور سنے ہوں گے، لیکن وائی آر دیز phrases so common in our society؟ This is the Gupshup Show. Hey, my name is Khawla. Assalamu alaikum, and my name is Aruj. Today we're going to talk about the gender discrimination within the Desi community. کیوں ہم لڑکے اور لڑکی میں اتنا فرق کرتے ہیں؟ Aruj, تمہارے پاس تو 2 بھائی ہیں نا. How was that growing up? ڈفرینس تو تھا لڑکے لڑکی میں. I mean سب کو ہوتا ہے 2 بڑے بھائی ہیں Yeah. تو لیکن اس میں فرق تھا کہ بھائیوں کو زیادہ آزادی تھی، مجھے کم. لیکن الحمدللہ کیونکہ میرے بھائی بہت سپورٹیو ہیں تو وہ میرے پاپا کو زیادہ پوش کرتے تھے، کوئی بات نہیں اس کو جانے دو، ہم چھوڑ آئیں گے، ہم لے آئیں گے. لیکن اس کے اگر میں تو جانے آنے میں بھی میں زیادہ سوچتی تھی کہ میں زیادہ باہر نہ جاؤں، صرف ہفتے میں 2 دفعہ جاؤں. Yeah. اور اگر تم ہفتے میں 2 دفعہ سے زیادہ جاتی تھی تو وہ نہیں کیوں تم یا تو اگر میں سالگرہ میں جاتی تھی، تمہاری سہیلی کی سالگرہ ہی نہیں مکتی، ان کی پارٹیاں ہی نہیں مکتی، تم باہر تو ابھی ملی ہو تو کیا ضرورت ہے جانے کی. اور میرے بھائی کو ہوتا تھا وہ تو ہفتے میں 7 دن بھی اگر چلے جائے نا باہر، رات کے چاہے جتنی لیٹ تک وہ باہر رہے، کوئی وہ تو لڑکے ہیں نا، وہ کر سکتے ہیں. ہاں چاہے اگر میں ان کو یہ بھی ہوتا تھا اگر میں جا رہی ہوں نا تو میں بتا کے جاؤں. اگر میرا بھائی جاتا تھا تو وہ کہتا تھا میں دوست کی طرف جا رہا ہوں، دیٹ واز انف، یا باہر جا رہا ہوں. یا اگر ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو اچھا کس کے ساتھ جا رہے ہو، اس کا نمبر ہے اور کون کون ہے، پورا مطلب انفارمیشن کہ کہاں جانے، کیسے جانے، کس کے ساتھ جانے، کب آئیں گے، کس ٹائم کو جائیں گے، کس ٹائم کو آئیں گے، ادھر سے پھر ادھر سے کہاں جائیں گے، لائک ایوری سنگل ٹائنی لٹل تھنگ دے نیڈ ٹو نو. لیکن اگر لڑکا جا رہا ہے اوکے باہر جا رہا بائے. مجھے تو اتنا بھی ہوتا تھا کہ جب 10 وغیرہ بچ جاتے تھے نا تو مجھے ہوتا تھا بس اب فون آنے والا ہے، بس اب فون آنے والا ہے. اور میں ادھر انجوائمنٹ سارے انجوائے کروں، لیکن مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ بس اب میں جلدی جلدی کھاؤں یار، ڈیزرٹ جلدی کروں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب میں راستے میں جاؤں گی نا مجھے کال آ جائے گی. Did you have a curfew? I didn't have a curfew. ہوتا تھا کہ کبھی کبھار it depends really، کیونکہ جب ہم اگر کسی کے میں جاننے والے کی گھر میں ڈھولکی ہے and stuff like that تو پھر 12 بجے تک وہ ٹھیک تھا because then they knew کہ اس جاننے والے کے گھر میں ہے. لیکن اس کے علاوہ I think 10 that was even when I was like 25 or whatever، 10 بج جاتے تھے نہیں it's too late. Yeah. میرے ساتھ تو like I was allowed to stay out till 12 لیکن that's if I'm going out with my best friends that my mom knows, like میری mom ان کو جانتی ہیں، ان کو دیکھا ہوا ہے، اس کی امی کو جانتی ہے، like she knows everyone. تو then I was allowed to say like past even sometimes even past 12. لیکن جیسے ہی مطلب 10-11 بجے then I used to get a call as well کہ اچھا بیٹا کب آ رہی ہو، دیر ہو گئی ہے and stuff like that. مجھے تو پتہ کیا ہے وہ جو کہ 10-11 بجتے ہیں اور بندے کو ہوتا ہے نا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ابھی تک بھی ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جاتی ہوں نا مجھے ہوتا ہے یار گھر جانا ہے، اندر ہاں بیٹھ جاتی ہے چیز کہ میں اگر حکیم اگر چھٹیوں پہ بھی جاتے ہیں ہی وڈ لائک ٹو گو، لائک وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ چلتے ہیں کہیں اسکائی لاؤنج، لیٹس ہیو اے ڈرنک، لیٹس سٹ دیئر. اور پھر مجھے ہوتا ہے نہیں یار 12 بج گئے بہت لیٹ ہے، میرے گھر جانا ہے، میرے گھر جانا ہے. پتہ نہیں میرے اندر سے وہ چیز نکل ہی نہیں رہی. ہاں پتہ ہے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو شادی کے اگلے دن میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں ہم باہر گئے تھے جسٹ ٹو لائک ایٹ اینڈ اسٹف، اور 11 بج گئے تھے تو میری امی کا ٹیکسٹ آیا بیٹا 11 بج گئے گھر نہیں آئی، شادی کے اگلے دن. تجیب لگا 11 بجے گھر نہیں آئی. پتہ ہے مجھے تب ہوتا تھا I found that so annoying but I had a friend of mine and اس کے ماں باپ اس کو پوچھتے بھی نہیں تھے، وہ گوری تھی نا، اس کے ماں باپ اس کو کوئی پوچھتے بھی نہیں تھے، کوئی میسج بھی نہیں کرتے تھے، وہ چاہے 2 دن باہر رہے اور اس کے امی ابو پوچھتے بھی نہیں تھے، وہ ایک دفعہ میسج کر دیتی تھی میں آج بھی ادھر رہوں گی بس اوکے. تو وہ ایک دن نا ہم کہیں گئے اینڈ مجھے کال آئی اینڈ مائی another friend of mine اس کو بھی کال آئی، اس کو نہیں آئی، وہ اتنا روئی اس بات پہ، وہ کہہ رہی میرے ماں باپ مطلب مجھ سے اتنا نہیں کرتے پیار جتنا تمہارے ماں باپ تم سے کرتے ہیں، تمہیں کرتے ہیں. پھر مجھے یار اللہ کا شکر ہے کوئی ہے تو صحیح نہ پوچھنے کا. تم تو 4 بہنیں ہو نا؟ ہاں ماشاء اللہ ہم لوگ 4 بہنیں اینڈ you know like growing up I didn't really feel the difference کہ میرے پاس بھائی نہیں ہے or anything like that.
لیکن because جب میری دوسری بہن تھی تو I was like happy of it being a sister. لیکن پھر اندر سے مجھے بھی خواہش ہوتی ہے اب بہنیں ہو گئی ہیں بھائی بھی ہو and stuff like that. لیکن that's me thinking as a child. لیکن میرے پیرنٹس کے پاس کا زیادہ پریشر تھا کہ سب لوگ بہت زیادہ کرتے تھے کہ بیٹا نہیں ہوا اینڈ اچھا کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کی مرضی. تسلی دیتے تھے کہ پھر سے بیٹی ہو گئی. جب میری چوتھی بہن ہوئی ہے تو اس ٹائم پہ تو سب بہت زیادہ کرتے تھے کہ پھر سے بیٹی ہو گئی. ایون فیملی میں بات ہوتی تھی کہ اچھا مجھے لگتا ہے اس ٹائم تو پکا بیٹا ہوگا چوتھی دفعہ پکا بیٹا ہوگا. تو اس پہ پھر سے بیٹی ہوئی تو فیملی میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر سے بیٹی ہو گئی. تو اس ٹائم پہ میرے ابو نے بہت دھوم دھام سے میری بہن کا کیا تھا. اتنا مطلب گرینڈ عقیقہ ہم چاروں میں سے صرف اسی کا تھا. تو اس بات کو میرے ابو نے سب کو دکھانے کے لیے کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ بیٹی ہوئی ہے, بیٹیاں بھی اللہ کی مطلب رحمت ہوتی ہیں. تو ہی سیلیبریٹڈ دیٹ. اینڈ گروئنگ اپ انہوں نے کبھی ہمیں مطلب اس چیز کا ڈفرینس نہیں کرنے دیا کہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں تو اس میں مطلب آئی ایم لمیٹنگ مائی سیلف یا میری کوئی لائف اس سے ڈفرینٹ ہو گئی. ہی آلویز ٹریٹڈ اس لائک وی آر equal to a son. What about you? Like you had 2 brothers. How was that? میرے نا جو پاپا my dad told me about this that after 2 بیٹوں کے بعد بیٹی ہوئی تھی and then my dad was really happy because he really wanted a daughter. تو جب میں پیدا ہوئی تو میرے پاپا کہہ رہے کہ کسی نے ان کو کہا تھا کہ بیٹی کی کیا مبارکباد دیتی, وہ تو بیٹوں کی دیتے ہیں نا. اینڈ دین مائی ڈیڈ واز نہیں, میں تو چاہتا تھا کہ میری بیٹی ہو. جو پیار جو ایک بیٹی دے سکتی ہے وہ بیٹا کبھی بھی نہیں دے سکتا. لائک بیٹا اس کی مطلب ایکویولنٹ یا اس کے قریب بھی نہیں دے سکتا. لائک گرلز آر سو مچ مور کیئرنگ دین بوائز. وہ اتنا ماں باپ کا جو خیال رکھتی ہیں, جو پیار, اٹینشن ٹو ڈیٹیل, ایوریتھنگ, وہ جو ہے ایک لڑکا کبھی بھی نہیں کر سکتا. اینڈ ایون ود اسٹڈیز لائک آئی فیس دس سو مچ دا لوگ آ کر کہتے تھے کہ بیٹی کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. بیکاز آئی واز لائک ون آف دا فرسٹ گرلز ان مائی ایکسٹینڈیڈ فیملی ٹو گو ٹو یونی اینڈ گیٹ لائک اے ہائر ایجوکیشن. تو اس ٹائم پہ دیر واز اے لاٹ آف فس ود ان دا فیملی کہ اس کو کیوں پڑھا رہے ہو, اس کو تو آگے جا کے شادی کرنی ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, اس کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. اینڈ دیٹ واز ریئلی ہارڈ آن مائی فیملی اینڈ ریئلی ہارڈ آن می, کیونکہ اوبیسلی جب میرے پیرنٹس سب لوگ کی باتوں میں آ رہے ہیں تو دے آر لائک کانٹمپلیٹنگ کہ اچھا پڑھائیں نہیں پڑھائیں کیا کریں. But I was like, no, I want to study, I want to go to uni, I want to get a degree and stuff like that. And then they caved and they're like, okay, yeah, we're going to do it. Like, it doesn't matter what anybody else says. And اس پہ میرے پیرنٹس نے بہت sacrifices face کیے مجھے پڑھانے کے لیے. They faced a lot. لیکن الحمدللہ like now I'm on my feet, I'm independent. And جو لوگ باتیں کرتے تھے وہ وہی کے وہی کھڑے ہوئے. Yeah, and پتہ ہے مجھے ہوتا ہے کہ جب بیٹی جو پیدا ہوتی ہے نا تو پاکستان میں بڑا کہتا ہے بس بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس کا جہیز کا سامان جمع کرنا, چھوٹا سا اس کا جو صندوق ہے بنانا شروع کر دو, اس میں تم چیزیں ڈالتے رہو, شیٹیں اور یہ چیزیں تم اس میں ڈالنے رہو. لیکن اگر تم وہی پیسہ اس کی ایجوکیشن میں ڈال دو تو اس کے زیادہ کام آئیں گے, وہ آپ کا بوجھ کیری کر سکتی ہے. یو ڈونٹ نو ویئر شی کین گو, وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے, اور وہ اپنا سامان خود جمع کر لے گی. ہاں, می بی شی ڈزنٹ ایون ہیو ٹو, اس کے پاس وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے. کز آئی تھنک لائک اینڈ جو وہی جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں پڑھانا, جب ان کو کچھ ان کی بیوی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے یا ان کی بیٹی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے. ہاں, تو وہ لیڈی ڈاکٹر کیسے بنی؟ ایگزیکٹلی اس کے بھی ماں باپ نے اس کو پڑھایا ہے تو وہ بنی ہے نا. آئی تھنک لائک جو گاؤں میں بھی یا کہیں بھی جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھائیں گے, یا جو یو نیور نو کہ اس شاید وہ کتنی ذہین وہ بچی ہو اور اس کے دماغ کے اندر کینسر کا فارمولا ہو کہ کس طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہے. وی ڈونٹ نو وہ کیا دنیا میں بدل سکتی ہے. یو ڈونٹ نو دا امپیکٹ. اینڈ دا تھنگ از لائک اس میں بھی وہ آپ کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہے. شی کین کیری ہر اون ویٹ, شی کین پے فار ہر اون اسٹف. فائنینشیل انڈیپینڈنس from a man is so important. Like being financially independent is, I think it's super important. I think like especially now, especially in this day and age, every girl needs to be financially independent because you can't rely on men. You never know. And like agar 2 bandon ki salary aa rahi hai to like your life and everything can be so much better compared to one.
اور اس میں پھر وہ جو اتھارٹی ہوتی ہے کہ اچھا ہسبینڈ پیسے دے گا تو میں یہ کروں گی, اچھا مہینے کے اینڈ میں اس کی سیلری آئے گی تو میں یہ کروں گی. اگر مطلب بندے کے پاس خود اپنا پیسہ ہو, اپنی کمائی ہے, تو کسی سے پوچھنے کی یا ویٹ کرنے کی یا اچھا مجھے یہ بڑی چیز لینی ہے, یہ میں آپ مجھے دلا دو گے. آج کل کی تو یار کریمیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں, میں کہوں اپنے ہسبینڈ کو کہ میں نے یہ فیس کریم لینا, وہ کہیں گے اتنی مہنگی تو فیس کریم ہے, کچھ اور مل لو, تیل مل لیا, کوکونٹ آئل مل لیا کرو, سستا پڑے گا. لیکن اگر بندے کے پاس اپنا خود کا پیسہ ہے تو you can buy whatever, you don't need to ask anyone for anything. تو ہر کسی کے پاس وہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. اینڈ دا فیکٹ that کہ ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ لڑکوں کو وہ کرتا ہے, اچھا صرف لڑکا پڑھے گا یا بھائی پڑھے گا, بیٹی کو تو شادی کرنی ہے, اس کو آگے جا کے بچے پالنے, اس کو ڈگری کا کیا کرنا ہے, اسے مطلب what's the point. یہ میں نے بہت سنا ہے, بہت سنا ہے. اور ایون اف لائک جب وہ اس کے بعد جب کام کا بھی, تو پڑھائی کر لو, وہ ایک اور پہلے جو برتھ کا ہے وہ الگ مسئلہ ہے, پھر پڑھائی کا وہ ایک الگ مسئلہ ہے, پھر اس کے بعد جو کام کا ہوتا ہے اس کا بھی الگ مسئلہ ہوتا ہے. پھر کام نہ کرو, کام کیوں کرنا ہے. ہاں کہ بیٹی گھر سے باہر جاتی اچھی نہیں لگتی, اس کو باہر جا کے کیا کرنا ہے, وہ باہر جا کے کمائے, گھر میں باپ اور وہ بھائی اور بیٹا نہیں ہے, ہاں کہ وہ اس کو ہیلپ کرے, اس کو سپورٹ کرے, وہ نہیں ہے. ہاں تو اگر بیٹے اگر جیسے اگر بیوی کا ہوتا ہے, بیوی جا کر باہر کام کرے گی تو بچے کون دیکھے گا, تو ہسبینڈ کو کون دیکھے گا, تو گھر کون دیکھے گا. بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں اچھا کام کر لے لیکن گھر پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے, گھر کی لائف ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے, وہ بے شک جتنا کام کرنا کر لے لیکن گھر ویسا کا ویسا مطلب ٹپ ٹاپ شیپ میں ہونا چاہیے پورا وقت. اس کا پتہ ہے, اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو آئی تھنک اٹس ریئلی ڈسٹربنگ, کہ مین کے اوپر جو پریشر آتا ہے نا, کہ تم نے اپنی بہن کا بھی تم نے دیکھنا ہے. پہلے تو وہ لڑکے کا ہوتا ہے وہ پہلے پڑھ لے, جب وہ پڑھ لے اس کے بعد جب اس کی جاب لگتی ہے, چلو بھائی جاب پڑھائی ختم کر لی, اب باری آ گئی تمہاری, اب تمہاری ہم شادی کرتے ہیں, شادی کر لی, پھر اس کے بعد بیوی کی پوری ذمہ داری اس کے اوپر, اس کے بعد اب بہن کی بھی شادی تو کام آتا ہے نا, بہن کی شادی پول تم پے کرو گے. اب اوپر سے ماں باپ کا بھی دیکھو, جو ساس ہوتی ہے وہ تو پاؤں سے کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی اب میں بہو آ گئی ہے تو میں اب کچھ بھی نہیں کروں گی, وہ کرے. اینڈ الٹا یہ لڑکا اب سب کرے. اب وہ پورے ایک سیلری میں وہ کس طرح, وہ پہلے بیوی کو بھی ٹائم دے, اس کو باہر شادی ابھی ہوئی ہے وہ باہر بھی کھانا ہے, اس کو سیر سپاٹا وہ بھی کرائے, لیکن بہن کی بھی ساری چیزیں کرے. اگر بہن اپنی کوئی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لے, وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکتے, ہر ایک مرد کے لیے بھی بہت لائف ایزی ہو جائے گی. یا ایگزیکٹ, ہر کسی کے لیے لائف ایزی ہو جائے گی اگر مطلب ایوری ون ایجوکیٹڈ, ہر کوئی پڑھا لکھا ہو, کوئی کام کرے تو ہر کسی کی لائف ایزی ہو جائے گی. وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکتے ہیں. ہاں تو اٹس بینیفیشل فار مین ایز ویل. یا مجھے سمجھ نہیں آتا, پتہ نہیں بیٹا ہونے کا اتنا زیادہ کریز کیوں ہے ہر کسی کو. ایون when I got pregnant تو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ میری تو خواہش ہے کہ بیٹا ہو, تو I was just like کیوں اگر بیٹے, at that time I didn't know کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, تو even then like میری خواہش تھی کہ بیٹی ہو, کیونکہ I'm born in a house of girls and I've seen how well we've turned out, تو میری خواہش تھی کہ بیٹی ہو, so I'm gonna raise her the same as I would have raised a son. لیکن لوگ بولتے ہیں نا کہ بیٹا ہوگا تو تسلی ہو جائے گی, پتہ نہیں تسلی اس میں کیسے ہو جائے گی کہ بیٹا اور بیٹی میں کیا فرق ہے, بیٹا ہو یا بیٹی, what's the difference. I think ان کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب لڑکا جو ہوتا ہے وہ آگے نسل بڑھاتا ہے, تو نسل بڑھانے کے لیے صرف بیٹا ہی کافی ہے, مطلب بیٹی وہ نسل نہیں بڑھا سکتی. پتہ ہے with me when Amma was born, میں نے یہ اپنے ہسبینڈ کو پہلے سے بولا ہوا تھا before she was born کہ I want to give Amma my dad's second name. تو کیونکہ میری فیملی میں بہت ہوتا ہے نا کہ بیٹا نسل بڑھاتا ہے, بیٹا نسل بڑھاتا ہے. میں اپنی امی سے جا کے پوچھتی تھی کہ اماں بیٹے میں اور بیٹی میں کیا فرق ہے, تو وہ مجھے دو چیزیں بولتی تھی, ایک تو بیٹا نسل بڑھاتا ہے, دوسرا بیٹا ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے. کہ بیٹیاں تو پڑھائی ہوتی ہیں, وہ تو شادی ہو کر چلی جاتی ہیں, بیٹے رہتے ہیں, بیٹے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, بیٹے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں, ماں باپ بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں, بیٹے ماں باپ کو سیلری لا کے دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, all of that. میں یہ سب کو تو میں بھی کر سکتی ہوں. کس نے کہا میں نہیں کر سکتی. I gave Amma my dad's name, second name, تو اس سے میرے ابو کی نسل بھی بڑھی, اینڈ انشاءاللہ میرے اگر اور بھی بچے ہوئے تو ان سب کے پاس میرے ابو کا نام ہوگا, اور انشاءاللہ عمل کے بھی جب آگے بچے ہوں گے ان کو بھی میں اپنے ابو کا نام دوں گی آگے, تو اس سے میرے باپ کی نسل بڑھ گئی. دوسرا پوائنٹ کہ بیٹے ماں باپ کو کما کر دیتے ہیں. میری جب جاب لگی تو میں آدھی اپنی سیلری اپنی امی کے ہاتھ میں جا کے رکھتی تھی,
ہر مہینے. She didn't ask for it. انہوں نے نہیں بولا بیٹا مجھے اپنی سیلری دو مجھے شاپنگ کرنی ہے. لیکن بیکاز آئی ہیڈ دیٹ تھاٹ ان مائی مائنڈ کہ بیٹے ماں باپ کو سیلری لا کے دیتے تو میں بھی وہی کروں گی. کیونکہ اور میری امی مجھے پھر بولتی تھی کہ تم میری بیٹی نہیں تم میرا بیٹا. اینڈ ایون دو آئی اپریشیٹ دیٹ اینڈ میری بھی یہ خواہش تھی کہ میرے ماں باپ کو بیٹا نہ ہونے کا کبھی وہ فیل نہ ہو, لیکن پھر بھی مجھے فیل ہوتا تھا بیٹا ہونا اتنی بڑی چیز کیوں ہے کہ what is the difference. جو چیز بیٹا کر سکتا ہے وہ بیٹی بھی کر سکتی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بیٹا کو اتنا مطلب ہائی اسٹینڈرڈ پہ کیوں رکھتے کہ بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے. what's the difference. اب جو ہوتا ہے کہ نہیں بیٹے ماں باپ کے ساتھ اتنے, بیٹے بھی ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے, بیٹے بھی اپنی بیوی کے ساتھ آج کل تو بالکل بھی نہیں. ہاں کون سا بیٹا you have a husband, he doesn't live with his mom. No, I have a husband, he doesn't live with his mom. Like I have no friends whose husbands live with their moms. تو اس میں وہ مطلب وہ چیز بھی کینسل آؤٹ ہو گئی. لیکن ابھی بھی اتنا ہی کریز ہے بیٹا ہونا ہے بیٹا ہونا ہے بیٹا ہونا ہے. Because yeah, you know, even with like household and stuff, کہ لڑکی کو اگر نا جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اگر وہ گھر کے کام کریں. Even taking care with the kids, household وغیرہ کا نا, my brothers and my dad, my dad was really active in the household work, hoover مارنا, اپنے برتن دھونا and stuff. He was really independent like that. So ان کو نہیں ہوتا تھا کہ عورتوں کا کام ہے یا کچھ بھی گھر کی صفائی وغیرہ کرنا. He would do it all. And he was such a good cook. So I remember that one time ہم نے نا ایک دعوت کی ہوئی تھی of a family, and then Shine aunty told me کہ نا تم نہ بتانا کہ یہ جو ڈش ہے ایک جو کڑھائی کی تھی یہ تمہارے پاپا نے بنائی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو وہ کہہ رہی کیونکہ وہ نا عورتیں پھر وہ کرتی ہیں کہ اچھا مطلب تمہارے ہسبینڈ نے کوکنگ کی ہے. یہ تو فخر کی بات ہے. ہاں کہ ہسبینڈ نے کی. میں وہی کہتی ہوں, I firmly believe in this کہ عورت ہی جو سب سے بڑی دشمن ہے دوسری عورت کی. ساس ہوگی, بہو کی, یا اگر دوسری عورتیں, اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کی اتنی ہیلپ کرتا ہے گھر میں, تو کیا بری بات ہے اس میں؟ اچھی بات ہے. تو اس میں لائک دوز عورتیں ان وہ خواہش کرتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ بھی میری ہیلپ کرو, لائک اٹس اے جیلسی تھنگ. اس کا ہسبینڈ اس کی کرتا ہے, میرا ہسبینڈ تو نہیں کرتا میری. That's why she's jealous. So it's like even with that, اور بچوں کا بھی کیئر کرنا. You know, my brother is really proactive in taking care of his kids. Nappy change کرنا, نہلانا دھلانا, کھانا کھلانا or whatever. And when he went to Pakistan, oh wow, that was a whole other experience. کیونکہ تب تو تھا کہ کتنی بری بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کپڑے پہنا رہا ہے. اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس کی اولاد ہے تو وہ اپنے بچوں کو وہ کر رہا ہے. اچھا تو نہیں اچھا لگ رہا ہے کوئی اس میں نہ اچھا لگنے کی کیا بات ہے؟ کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے. ہاں کسی اور کا بچہ ہے, اس کا بچہ نہیں ہے, وہ تیار ہو رہی ہے اور وہ اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے. بھائی وہ پہلے تیار ہو گیا, اس نے کھلا دیا, تو اس میں کیا ہو گیا؟ ہاں اس میں کیا بڑی بات ہے, دونوں کی اولاد ہے. تو the sharing of the responsibility is so weird. I think generally جو پاکستان میں تو گھر میں تو اگر جو ہوتا ہے, I think it's so weird کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا الماریوں میں کہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. عورت ہی کر کے دے, وہ پہلے شو پالش کر کے دے, وہ سارے کپڑے استری کر کے دے, وہ کر کے جا رہے ہیں تو ان کا سوٹ کیس بھی وہی پیک کرتی ہیں. It's like the men there, they're completely dependent on women. One of my uncles, he was telling me کہ نا وہ کہہ رہے میں جاتا ہوں پاکستان تو میری بہن نا, وہ ان کا ہسبینڈ کام نہیں کرتا نا, ان کی پینشن ہوئی ہوئی ہے, تو کہہ رہے میری بہن پورا دن کچن میں گزارتی ہے. پہلے دوپہر کا کھانا بناتی ہے, پھر شام کا کھانا, پھر شام کی چائے بناتی ہے, پھر اس کے بعد اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ جو میں نے دوپہر میں کھایا وہ میں شام کو نہیں کھاؤں گا, تو اس کے لیے الگ پھر ہانڈی ایک پکتی ہے نا. تو کہہ رہا جب وہ آتا ہے تو وہ باہر پورا دن وہ پھر کے آتا ہے, کچھ بھی نہیں, اور آتا ہے پھر بیٹھتا ہے, اینڈ دین شی کمز, اور ایسے ہی چائے لا کر ان کے سامنے رکھتی ہے, وہ چائے پھر وہ پیتا ہے, پھر وہ ادھر کہتے ہیں, میں کہتا تو کون سا بھائی پہاڑ توڑ کے آیا ہے کہ تم نے کچھ کیا کہ وہ الا کے دلی پانی ایسے سرو کر رہی ہے تجھے. doesn't make any sense. کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے وہ باہر رہتے ہیں, تو کہتے ہیں یہاں پہ تو بھائی ہمیں عادت ہے کہ ہم خود پیاس لگے جاؤ نلکے سے ٹوٹی سے کھول کے خود ہی پانی پی لو, تو یہاں پہ سرو کرنے کا تو وہ عادتیں ہیں ہی نہیں نا. تو یہ سر I don't get it. پتہ ہے ادھر بھی ہے, ادھر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے کو یا بیٹے کو کہ جھک جھک کر آگے, اچھا بیٹا یہ کھا لو, اچھا بیٹا یہ لے لو, اچھا بیٹا کچھ چاہیے, اچھا بیٹا میں لا دوں,
کہ ایون کپڑے آئرن کرنا یا کچھ بھی اپنا کوئی بھی کام کرنا لائک لڑکے کر ہی نہیں سکتے. اور ان کے اگر کرنا پڑے تو چیز بری ہے, اس کو اپنا کام کرنا پڑا. وہ اپنے کپڑے استری کر رہا تھا, وہ اپنے کتنی بری بات ہے, وہ اپنے کپڑے استری کر رہا تھا, کسی اور کے بھی نہیں, اپنے ہی کر رہا تھا. کتنی بری بات ہے. وہ اپنی پلیٹ دھو رہا تھا, کتنا برا لگ رہا تھا, اپنی پلیٹ دھو رہا تھا. بھائی اس کی پلیٹیں خود ہی دھو لے, کیا ہو گیا. آئی تھنک ہم اس وجہ سے نا یہ بات کا وہ اتنا وہ اس چیز کو کرتے ہیں, لیکن یہ سوسائٹی میں ہم خود بناتے ہیں. میں وہ کہہ رہی ہوں نا, عورتیں ہی کرتی ہیں, کیونکہ اور عورتیں ہی اپنے بچوں کو, میرے جو پاپا ہے نا, مجھے ان کو پتا تھا مجھے اس چیز سے بہت چڑ ہے کہ جب کہ نا ہائے بھائی آیا تھکا ہوا تو نا اس کے لیے جا فٹافٹ جا کے کھانا گرم کر لیں. میں خود تھکی میں آئی ہوں بھی رات کے 11 بجے کام کر کے, تو میں جب دیکھتی تھی تو وہ نا ہی وڈ اسمائل because he knew, then میرا نا خون ابلتا تھا اس چیز سے کہ بھائی چل یہ نہیں جا نا بھائی کے لیے جا لے پلیٹ, تو خود کھا رہی ہے. تو میں نے کہا اچھا میں اپنا کھانا چھوڑ کے اس کی پلیٹ گرم کروں. then he would laugh because he knew کہ مجھے نا اس چیز سے اتنا غصہ آتا تھا کہ but you still do it sometimes. yeah میں خود پیار سے کروں نا, مجھے وہ چیز ہے, مجھے اگر تم وہ چیز کہو نا, اگر میرے مائنڈ میں وہ چیز ہے کہ I want to do that, but and if you tell me I'm not gonna do it then, اگر میں نے کرنا بھی تھا and وہ ضروری بھی ہے, تم مجھے اگر کہہ دینا میں نہیں کروں گی. ہاں میں کروں گی exact same, کیوں مجھے کہا کیوں, میں نے خود کرنا تھا. and my dad used to do a thing that اگر میں ہوور مار رہی ہوں تو مارتے ہوئے کہیں ہوور مار لینا, میں مار رہی ہوں نا, میں اگر برتن خریدا روز ذرا برتن دھو دینا, میں پلیٹ کو منج ہی رہی تھی برتن, تو کیوں مجھے کہا. But with household chores and stuff, I grew up in a household that men did their own thing. They lifted their own weights, and I as a girl lifted my own weight when it came to like financial independence. So I did that, and so for me that's something that I do want to continue. Yeah, me too. But even you know, even with the household of girls, میں نے اپنے ابو کو کبھی نہیں دیکھا اپنا کوئی بھی کام لائک پلیٹ بھی ادھر سے ادھر یا کلاس بھی ادھر سے ادھر, لائک ہی نیور ڈیڈ. لیکن آئی گرو اپ ان اے ہاؤس کہ جہاں میری امی نے بھی کبھی نہیں کیا, کیونکہ وی ہیڈ میڈس ٹو ڈو. تو at that point I was like okay fine, کوئی بھی نہیں کر رہا, مطلب میڈ کر رہی ہے, اس کے یہ نہیں ہے کہ وہ کر رہی ہے, وہ بھی نہیں کر رہی, کوئی اور کر رہا ہے. تو we didn't like necessarily feel کہ اچھا اس کو پہ یا میرے ابو کو میری امی پہ زیادہ پریفرنس ہے, یا you know either way. Even about like situations with money کہ لوگ لڑکوں کے لیے پریفر کرتے ہیں کہ لڑکے جلدی کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, لڑکے اپنا خرچہ خود ہی اٹھاتے ہیں and all of that. My dad stopped giving me money when I was 18 completely. So from 18 years old I have been funding myself until now. And that was like at 18 I got a job in my university which gave me a decent salary to eat and to put petrol in my car. And that was all because I was living at home, so I didn't need anything else. And then after that, alhamdulillah, like I got a really good job after I graduated, which was really, really good for me. That gave really good money to me, that I had plenty money for me and plenty money to give to my family. And now fast forward, like I'm completely like self-sufficient, where I earn my own money and I spend my own money. So even that thing کہ بیٹی کے اوپر خرچہ ہوتا ہے, یہ بیٹی بوجھ ہوتی ہے. بیٹی کیوں بوجھ ہوتی ہے؟ کہ بیٹی پہ خرچ کرنا ہوتا ہے, لیکن جب بیٹی پہ خرچ نہیں کرنا تو پھر بیٹی بوجھ نہیں ہے. نہیں, آئی تھنک بوجھ وہ تب ہوتی ہے if you don't let her earn. اگر وہ خود اپنا بوجھ اٹھا سکے تو وہ دوسرے کا بوجھ کیوں بنے گی؟ تو دوسرے کا بوجھ ہلکا کرتی ہے. کہ اگر ماں باپ اسٹرگل کر رہے, ماں باپ ابو کی سیلری اتنی اچھی نہ ہو, فار ایگزامپل بیٹی اگر پڑھی لکھی ہو, بیٹی کما رہی ہو, تو جس طرح سے بیٹا سیلری لا کے گھر پہ دیتا ہے, بیٹی بھی اسی طرح سے سیلری لا, بیٹی جبکہ زیادہ دے گی, بیٹا شاید پھر بھی تھوڑا سا 20% 30% اپنی پاکٹ میں رکھ لے, بیٹی تو پورا کا پورا نہ کرے گی ہاتھ میں, بیٹی کچھ بھی نہیں رکھے گی. آئی تھنک سب کی لائف نا بہت ایزی ہو سکتی ہے. یہ یار خود ہی مشکل کر لیتے ہیں, اس طرح کر کے تم نہ کرو, تم یہ نہ کرو, تم وہ نہ کرو. Leave it be. We have so much more to say on this topic. That's why we're going to continue this conversation in the second part.
In the next episode, we're going to be talking about your stories that you shared on our Instagram, talking about more of our experiences and how we plan to raise our kids different. So until then, we'll see you in the next one. Don't forget to like and follow our channel to stay up to date with the latest updates. Bye! Allah Hafiz!